ہم لوگوں کو نا بچپن سے یہ بات سکھا دی جاتی ہے کہ سب کا خیال رکھو لیکن اپنی خواہشات بعد میں رکھو. لیکن آپ جانتی ہیں کہ بہت سی خواتین کو اپنی زندگی کے خواب پورے کرنے سے صرف یہ بات روک کے رکھتی ہے. خود غرض ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انسان دوسروں کو تکلیف دے، بلکہ میرے خیال میں خود غرض ہونا یہ ہوتا ہے کہ اپنی ضروریات، وقت اور اپنی عزت کو بھی اہمیت دینا. اگر آپ ایک کامیاب، پر اعتماد، خوشحال زندگی گزارنا چاہتی ہیں نا، تو پھر ان 5 جگہوں پہ آپ کو خود غرض ہونا پڑے گا. کیونکہ یہاں پہ اگر آپ خود غرض ہو گئی نا، تو آپ یقین کیجئے آپ کو اپنی زندگی میں بہتری ہوتی محسوس ہوگی. تو آج کی ویڈیو میں بات کریں گے ہم ایسے 5 پوائنٹس کی طرف جن پہ ہر خاتون کو خود غرض ہو جانا چاہیے زندگی میں کبھی نہ کبھی، اور پھر دیکھیے گا آپ کی زندگی کیسے بدلتی ہے. السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل. آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں. تو چلیں جی، بات کرتے ہیں ایسے 5 پوائنٹس کی طرف جن پہ آپ کو خود غرض ہونا ہے. نمبر 1 کے بات جو آتی ہے نا، وہ ہے کہ اپنے وقت کے معاملے میں خود غرض بنیں. دیکھیں، دنیا کا نا سب سے قیمتی سرمایہ وقت ہوتا ہے. بہت سی خواتین پورا دن دوسروں کے کام کرتے کرتے نا اپنے لیے 5 منٹ بھی نہیں نکالتی. میں ہمیشہ آپ لوگوں کو کہتی ہوں کہ می ٹائم ضرور نکالیں، چاہے دن میں آپ آدھا گھنٹہ نکال لیں، 1 گھنٹہ نکال لیں، لیکن اپنے آپ کو وقت دیں. آپ کا مقصد دنیا میں آنے کا صرف یہ نہیں ہے کہ آپ دوسروں کے لیے کام کرتی رہیں گی، دوسروں کی خواہشیں پوری کرتی رہیں گی اور دوسروں کے لیے ہر وقت دستیاب رہیں گی. اگر آپ سب کچھ سب کے لیے کریں گی تو مجھے بتائیں نا، اپنے لیے آپ کب وقت نکالیں گی؟ اپنے لیے آپ کب کچھ کریں گی؟ تو روزانہ کم از کم 1 گھنٹہ اپنے لیے ضرور رکھیں. اس 1 گھنٹے میں نا اپنی پسند کا کام کر لیجئے. اپنی کوئی ہابی ہے جو آپ نے چھوڑ دی ہے، بہت عرصہ ہو گیا، اس ہابی کو دوبارہ سے سٹارٹ کر دیجئے. وہ کام دوبارہ سے سٹارٹ کر دیں. اگر آپ کو پہلے کتابیں پڑھنے کا بہت شوق تھا، جیسے ہمارے ٹائم کی خواتین میں ڈائجسٹ پڑھنے کا بڑا شوق ہوتا تھا جب ہم یونیورسٹی کالج لائف میں تھے، لیکن اب چھوڑ دی تھی. ظاہر ہے بچے تھے، ذمہ داریاں، گھر، سب کچھ. اب دوبارہ سے آپ نے ان کو ریوائیو کرنا ہے. وہ ٹائم دیجئے، کوئی اچھی کتاب پڑھ لیجئے، ایک اچھا ڈائجسٹ لیں، وہ پڑھ لیں، کچھ نیا سیکھ لیں، کچھ نیا کام جو آپ کو اپنے آپ کے لیے خوشی دیتا ہو. اور کچھ نہیں تو بس یہ سمجھ لیں کہ چلیں، مجھے اگر آنکھیں بند کر کے لیٹنا ہی بہت اچھا لگتا ہے تو تھوڑی دیر آرام کر لیجئے، لیکن وہ 1 گھنٹہ اپنے لیے ضرور نکالیں. میری مما کی ایک کولیگ تھیں، وہ کہا کرتی تھیں کہ ظاہر ہے ٹف روٹین تھی، صبح جانا، آفس واپس آنا اور اس کے بعد گھر کے کام. تو کہتی تھی کہ میں گھر جانے کے بعد نا نماز پڑھ کے اور کھانا کھا کے اس کے بعد میں 1 گھنٹہ لیٹ جاتی ہوں. اس 1 گھنٹے میں بے شک نہ سوں، لیکن میرے بچوں کو پتہ ہوتا ہے، میرے گھر میں سب کو پتہ ہے کہ اس 1 گھنٹہ نا خاموشی رہنی چاہیے، کیونکہ مجھے خاموشی میں لیٹنا ہوتا ہے. تو اچھی بات ہے. جیسی روٹینز آپ خود سیٹ کرتے ہیں نا، آپ کے بچے وہی روٹینز فالو کرتے ہیں. آپ کے گھر میں وہی چیزیں فالو ہو رہی ہوتی ہیں. جب تک آپ روٹین خود نہیں بنائیں گی اپنے لیے، آپ دوسروں کو اس بات پہ موٹیویٹ نہیں کریں گی کہ یہ میرا ٹائم ہے، مجھے ٹائم چاہیے، مجھے اپنے لیے وقت چاہیے، تو تب تک آپ کو کوئی وقت نہیں دے گا. تو جو خاتون اپنے وقت کی حفاظت کرتی ہے نا، وہی آگے بڑھ سکتی ہے. پوائنٹ نمبر 2 کی طرف چلتے ہیں جی. پوائنٹ نمبر 2 بہت امپورٹنٹ ہے. اپنے ذہنی سکون کے معاملے میں نا خود غرض بن جائیں. دیکھیں، ہر شخص آپ کی خوشی کا خیال نہیں رکھے گا. سب سے پہلے آپ کو اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے خود ذمہ داری اٹھانی ہوگی. کچھ لوگ نا آپ کی زندگی میں صرف شکایتیں کرنے کے لیے آتے ہیں، وہ ان کا کام ہی یہی ہے، وہ شکایتیں کرتے رہیں گے. کچھ لوگ صرف منفی باتیں کرنے کے لیے آئیں گے اور وہ منفی باتیں کرتے رہیں گے. کوشش کیجئے ہر بحث میں حصہ نہ لیں، ہر بات کا جواب نہ دیں. کبھی کبھی نا آپ کی خاموشی آپ کا بہترین جواب ہو سکتی ہے. اپنے ذہنی سکون کو دوسروں کے رویے کی نظر مت کیجیے. ضرور دوسروں کے رویے اتنے امپورٹنٹ نہیں ہوتے جو ہمارے ذہن پہ سوار ہو جائیں، ہمارے ذہنی سکون کو ختم کر دیں. جیسے میں نے کہا نا کہ ہر شخص آپ کی خوشی کا خیال نہیں رکھے گا. تو اگر آپ اس لیے لوگوں کی شکایات سے بچنے کے لیے، لوگوں کی نیگیٹیوٹی سے بچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ لوگوں کو ہر وقت اویلیبل ہی نہ رہیں، جنہوں نے ہر وقت صرف شکایتیں کرنی ہیں، جنہوں نے صرف بحث کرنی ہے. اور ویسے بھی ہر بحث جو ہوتے ہیں نا، اس کا اینڈنگ جو ہوتا ہے وہ ہیلدی نہیں ہوتا. اس لیے خاموشی سے ایک سائڈ پہ اپنی دنیا میں پرسکون رہیں، ذہنی طور پہ اپنے آپ کو ریلیکس رکھیں. ہر وہ کام کریں جو آپ کو ذہنی سکون دیتا ہے، اور ہر اس چیز سے بچیں جو آپ کی ذہنی صحت خراب کرتا ہے. کیونکہ اگر آپ کی ذہنی صحت خراب ہے نا، تو پھر جسمانی طور پہ بھی آپ کی صحت اچھی نہیں ہوگی. چلتے ہیں جناب پوائنٹ نمبر 3 کی طرف. پوائنٹ نمبر 3 اس کے اپنے خوابوں کے معاملے میں خود غرض بنیں. دیکھیں، آپ کا کوئی نہ کوئی ڈریم ہوگا زندگی میں. آپ اپنا کوئی بزنس سٹارٹ کرنا چاہتی ہیں، آپ مزید تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہیں، آپ یوٹیوب چینل بنانا چاہتی ہیں، یا آپ کوئی نیا اسکل سیکھنا چاہتی ہیں. تو صرف اس لیے اپنے خواب نہ چھوڑیں کہ لوگ کیا کہیں گے. لوگوں کا تو کام ہے نا کہنا. لوگ تو ہمیشہ کچھ نہ کچھ کہتے رہیں گے، لیکن آپ کی زندگی آپ کے فیصلوں سے بنتی ہے، لوگوں کی رائے سے نہیں بنتی. لوگ کیا کہیں گے؟ آپ نے کوئی نیا بزنس سٹارٹ کر لیا، یہی کہیں گے نا، دیکھو
اتنا چھوٹا سا کام ہے، کیا یہ 100 روپے 200 روپے کے لیے خوار ہو رہی ہے، اچھا خاصا پیسہ ہے، کہنے دو لوگوں کو، مجھے اگر اس سے ذہنی طور پہ سکون ملتا ہے، مجھے مینٹل سیٹسفیکشن ملتی ہے تو میں کام کرتی رہوں گی، مجھے کیا۔ لوگ کہتے ہیں، اور لوگ بالکل ایسے ہی کہتے ہیں، مجھے خود میں نے اس چیز کو فیس کیا ہے۔ میں نے چھوٹا سا اپنا کام شروع کیا تھا آن لائن سیلنگ کا، میں نے آپ لوگوں کے ساتھ اکثر ڈسکس بھی کیا، اور مجھے نا اس میں کافی لوگوں کی طرف سے سننے کو ملا، اچھا بیچاری یہ کام کرتی ہے، ہاں ضرورت ہوگی تو دیکھیں ہر کام صرف ضرورت کے لیے نہیں کیا جاتا، کچھ کام شوق کے لیے بھی کیے جاتے ہیں، کچھ کام اپنے آپ کو مصروف رکھنے کے لیے بھی کیے جاتے ہیں۔ سو آپ کے کوئی نہ کوئی ڈریمز ہیں، آپ کچھ کرنا چاہتی ہیں، ضرور کیجیے۔ اگر آپ 40 سال کی عمر کے بعد بھی مزید تعلیم حاصل کرنا چاہ رہی ہیں، ضرور کریں۔ لوگ یہی کہیں گے نا اس عمر میں پڑھ رہی ہے دیکھو، تو آپ کو پتہ ہے آپ نالج میں اپنے اضافہ کر رہی ہیں، اچھی چیز ہے، ضرور کیجیے۔ لوگوں کی باتوں میں نہ آئے، لوگوں کا تو کام ہی یہی ہے۔ دیکھیں لوگ اگر باتیں نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ فارغ لوگوں کے پاس ایک ہی کام ہوتا ہے نا، باتیں کرنے کا۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض خواتین کو صرف عادت ہوتی ہے باتیں کرنے کی، اس کے بارے میں بات کر لی، اس کے بارے میں بات کر لی، اس کو کرٹیسائز کر لیا۔ تو کبھی نہ ان کی زندگی پہ نظر ڈالیے گا، ان کی زندگی میں نا سوائے کھانا پکانے کے کوئی تیسرا کام ہی نہیں ہوتا۔ تو ظاہر ہے اب کھانا کتنا ہی پکا لیں گی گھر میں، ایک ٹائم پکا لیں گی، 2 ٹائم پکا لیں گی، 3 ٹائم پکا لیں گی، پھر تو فارغ ہی ہوں گی نا۔ اب وہ فارغ ہو کے کیا کرنا انہوں نے، مجھے آپ کو ڈسکس ہی کرنا ہے۔ کہتے ہیں نا خالی مکان شیطان کی دکان، تو پھر وہ خالی مکان ہی بن جاتا ہے ان کا ذہن، اور بس اس میں شیطانی خیالات ہی آتے ہیں، لوگوں کو ڈسکس کرنا ہی آتا ہے، لوگوں کے بارے میں نیگیٹو ڈسکشنز کرنا آتی ہیں۔ سو کوشش کیجئے کہ آپ اپنے دماغ کو خالی مت رکھیں، کسی نہ کسی کام میں اپنے دماغ کو الجھا کے رکھیں، کسی نہ کسی کام میں انوالو کر کے رکھیں، تو اس جگہ پہ بھی آپ کو خود غرض ہونا ہے، سوچنا چھوڑ دیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اچھا جناب، اگلا پوائنٹ آتا ہے کہ اپنی صحت کے معاملے میں خود غرض بنیں۔ دیکھیں خواتین نا پورے گھر کا خیال رکھتی ہیں لیکن اپنی صحت کو نظر انداز کر دیتی ہیں۔ اگر آپ خود صحت مند نہیں ہوں گی نا تو آپ دوسروں کا خیال بھی نہیں رکھ سکیں گی۔ اپنی صحت کو ترجیح دیجیے، وقت پہ کھانا کھائیں، پانی پئیں، پراپر نیند لیں، واک کریں۔ دیکھیں صحت نا ایک سرمایہ ہے، اسے آخری ترجیح نہ بنائیں، صحت آپ کی اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی چھوٹا موٹا ایشو بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی جسم میں ہو رہا ہے تو فوراً آپ ڈاکٹر سے کنسلٹ کیجیے۔ بعض دفعہ نا چھوٹی چھوٹی سی چیزیں جنہیں ہم اگنور کر جاتے ہیں اور ٹائم پہ ان کو اتنا زیادہ اہمیت نہیں دیتے، آگے چل کے یہی چیزیں ہماری زندگی میں خدا نہ خواستہ کوئی بڑا مسئلہ لا سکتی ہیں۔ اور آج کل تو بیماریاں اتنی عام ہیں نا، تو ہر پریشانی سے پہلے، ہر بیماری سے پہلے نا آپ کی باڈی ایک سائن دیتی ہے، لیکن آپ نے بر وقت اس سائن کو سمجھنا ہوتا ہے۔ سو اب کی باڈی کوئی بھی آپ کو سائن دے رہی ہے، کوئی بھی ان یوزول چیز ہو رہی ہے آپ کے ساتھ، تو خدا را فوراً اس کو ہینڈل کیجیے، اسی وقت ڈاکٹر کے پاس جائیں، اپنی صحت کو ترجیح دیں۔ بہت سی خواتین کیا کرتی ہیں، ملٹی وائٹامنز نہیں لیتی، نہیں جی فلانی جگہ درد ہو رہا ہے، فلانی جگہ درد ہو رہا ہے، اب ڈاکٹر کے پاس جاؤں گی، ڈاکٹر نے یہ فلانی چیز دے دینی ہے، وائٹامن دے دینا ہے، کون اتنے پیسے اس پہ خرچ کرے، چلو کوئی اور۔ دیکھیں صحت ہے تو سب کچھ ہے، جان ہے تو جہان ہے، اس لیے کبھی بھی یہ کام نہ کریں کہ اپنی صحت پہ کمپرومائز آپ کر لیں، نہیں صحت پہ کمپرومائز نہ کریں۔ جو چیز آپ کو صحت مند رکھتی ہے، جس چیز سے آپ کو لگتا ہے، دیکھیں جو خدا نہ خواستہ انسان جب کسی کا محتاج ہو جاتا ہے نا، محتاجی بہت بڑی چیز ہوتی ہے، بہت اپنے بہت پیارے بنا ایک ٹائم پہ آ کے تھک جاتے ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ خدا نہ خواستہ ایسا کوئی ٹائم ہے جس میں آپ کو کسی دوسرے کی مدد لینے کی ضرورت پڑ جائے، آپ پہلے ہی اپنی صحت کا خیال رکھیے اور اپنی صحت کے معاملے میں بالکل کمپرومائز نہ کریں، بالکل خود غرض بن جائیں۔ جہاں آپ کو لگتا ہے نا کہ بہت زیادہ کام آپ کو تھکا دیتا ہے، وہاں کام کو ڈیوائڈ کر دیجیے، چاہے وہ گھر کے لوگوں میں کام ڈیوائڈ کرنا ہو، چاہے آپ کوئی ہیلپر افورڈ کر سکتی ہیں۔ لیکن سپر مین بننے کی کوشش نہ کریں گے، سارے کام میں خود کر سکتی ہوں، میں گھر کی صفائی بھی خود کر لوں گی، میں برتن بھی دھو لوں گی، میں کھانا ہی پکا لوں گی، میں کپڑے بھی استری کر لوں گی۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا نوازا ہے کہ آپ اپنے کام ڈیوائڈ کر کے کسی ہیلپر سے کرا سکتی ہیں اور آپ اس کو پے کر سکتی ہیں، تو 2 چیزیں ہیں، ایک تو آپ اس میں اپنے آپ کے ساتھ جسٹیفائی کر رہی ہیں کہ آپ اپنے آپ صحت کو ٹائم دے رہی ہیں۔ سیکنڈلی اگر آپ کے توسط اللہ تعالیٰ کسی کا رزق لکھ دیتا ہے نا، آپ اس کے رزق کا وسیلہ بن جاتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، تو پھر اس کو ضرور نکالیے، اور اس سے آپ کے، میں ایک چیز بتاؤں، آپ کے رزق میں نا برکت بھی بہت زیادہ آئے گی۔ سو اس معاملے میں بھی آپ نے خود غرض ہو جانا ہے۔ لاسٹ چیز جناب جس پہ آپ نے خود غرض رہنا ہے اور اس پہ لازمی آپ کو خود غرض بننا ہے، وہ ہے اپنی عزت اور اپنی حدود یعنی لمٹس کے بارے میں خود غرض بنیں۔ ٹھیک ہے، ہر انسان کو نا اپنی لمٹس مقرر کرنے کا حق ہے۔ اگر کوئی شخص ہر وقت آپ سے فائدہ اٹھاتا ہے، آپ کی عزت نہیں کرتا یا آپ کی مہربانی کو کمزوری سمجھتا ہے، تو ایسے لوگوں کو نہ کہنا سیکھ لیجیے۔ نہ کہنا بدتمیزی نہیں ہوتی، یہ اپنی عزت کی حفاظت ہوتی ہے۔ جو لوگ آپ کی حدود کا احترام کرتے ہیں نا، وہی آپ کی زندگی میں رہنے کے مستحق ہیں۔ جو لوگ آپ کی باؤنڈریز، آپ کی لمٹس کا احترام نہیں کرتے، آپ کے لمٹس کراس کر جاتے ہیں،
جن کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی بات چاہے مذاق میں کی جائے یا کوئی بات سیریس لی جائے وہ آپ کو بری لگ رہی ہے، تو وہاں پر ان لوگوں سے دور ہو جائیں۔ دیکھیں عزت جو ہوتی ہے نا وہ گیو اینڈ ٹیک ہوتی ہے۔ اگر آپ کسی رشتے کو، کسی جگہ کو مقام دے رہے ہیں، آپ عزت کر رہے ہیں، لیکن ان رسپانس آپ کو عزت نہیں مل رہی، تو پھر خود غرض بن جائیں۔ اور بعض لوگ اتنے چلاک ہوتے ہیں کہ آپ کو یہ چیز سمجھنے میں ہی بڑا عرصہ لگ جاتا ہے کہ آگے والا بندہ مجھے رسپیکٹ دے ہی نہیں رہا، لیکن الحمدللہ میں نے جب سے یہ چیز سیکھ لی ہے نا، سمجھ لی ہے۔ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، میں آپ لوگوں کو جو ویڈیوز بنا رہی ہوتی ہوں، جو باتیں بتا رہی ہوتی ہوں نا، میں نے بہت سی چیزیں نا یہاں پر بتانے کے بعد بھی سیکھی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ سب چیزیں میری بھی ذہن میں پہلے سے تھیں یا مجھے سب کچھ میں ان پہ عمل کری تھی۔ بہت سی چیزیں نا میں نے آپ لوگوں کو بتانے کے بعد ان پہ عمل کرنا شروع کیا، اور الحمدللہ مجھے ان پہ عمل کرنے سے نا بہت سکون ملا ہے۔ مجھے ایسا لگا میری زندگی میں نا بہت سی جگہوں پہ میں بہت غلطیاں کری تھی، جس میں سے ایک غلطی یہ بھی تھی کہ میں لوگوں کو شاید بے جا رسپیکٹ دینا شروع ہو گئی تھی۔ جو لوگ رسپیکٹ ڈیزرو نہیں کرتے نا انہیں مت رسپیکٹ دیجیے۔ جن لوگوں کو، جس کو کہتے ہیں نا ان کی اوقات میں رکھنا ضروری ہوتا ہے، انہیں ان کی اوقات میں ہی رکھیں گے تو وہ ٹھیک رہیں گے۔ اوقات سے باہر جو ہوتا ہے نا تو پھر وہ ہوتا ہے کہ اگر پیالہ چھوٹا ہے اور آپ نے اس میں زیادہ ڈال دیا نا تو وہ پانی چھلک کے باہر ہی آئے گا، تو بجائے سے کہ وہ باہر آئے اور ادھر ادھر گند مچائے، بہتر ہے اس کو پیالے کے اندر ہی رہنے دیں۔ ایک اہم بات، کامیاب خواتین نا دوسروں سے نفرت نہیں کرتی ہیں، وہ صرف اپنی زندگی کی ذمہ داری خود لیتی ہیں۔ وہ جانتی ہیں کہ اپنے خوابوں کے لیے وقت نکالنا، اپنی صحت کا خیال رکھنا، اپنی عزت کی حفاظت کرنا، یہ سب کچھ خود غرضی نہیں ہوتا بلکہ خودداری ہوتا ہے۔ تو اگر آپ نے آج کی ویڈیو صرف ایک بات بھی سیکھ لی ہے نا تو وہ یہ ہونی چاہیے کہ میں اپنی زندگی میں خود کو اہمیت دوں گی۔ جب آپ خود مضبوط، خوش اور مطمئن ہوگی نا تبھی آپ دوسروں کے لیے بہتر ثابت ہوں گی۔ اب آپ نے مجھے کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ ان 5 باتوں میں سے آپ کو کس جگہ سب سے زیادہ خود غرض بننے کی ضرورت محسوس ہوئی ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو نا تو لائک اینڈ شیئر کر دیجیے گا، چینل پہ نئے تو پلیز سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں، انشاءاللہ کل پھر ملیں گے ایک نئے ٹاپک، نئے ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جزاک اللہ، ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔